أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی طرح یہ پوری صورت ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نمبر 10. والارض وضعها للانام. کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ رحمان کی ذات وہ ہے جس نے قرآن کریم کو سکھایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو بولنے کی صلاحیت دی، گویائی عطا کی اس کو، اور پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سورج اور چاند کا پورا ایک نظام ہے، ان کا ایک سسٹم ہے، اور ہر چیز جو بھی اس کائنات میں ہے، شجر و حجر، پتھر، سب کے سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، ہر چیز سجدہ کرتی ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اور اس کے بعد پھر جو ہے اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میزان انصاف قائم کرنے کے لیے یہاں پر ترازو بنائی تھی، آسمان کو اٹھایا اور پھر میزان رکھی تھی تاکہ انصاف، عدل و انصاف قائم ہو. تو تولنا، ناپ تول میں کمی کرنے سے، اور اسی طرح جو ہے ڈنڈی مارنے سے، ڈنڈی مارنا یعنی کم تولنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، کم تولنے سے منع فرمایا. آج دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں اس صورت کے اندر والارض وضعها للانام، کہ زمین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ساری مخلوقات کے لیے، پوری مخلوق کے لیے اللہ نے زمین کو بنایا، انسان کے نفع کے لیے بنایا ہے اس زمین کو. افسوس یہ کہ پھر انسان جو ہے وہ دیوی مالائی، اس کو زمین کو پوجنے لگ جاتا ہے، بھومی پوجن، زمین کو پوجنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زمین کو مخلوقات کے لیے پیدا کیا، ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا. کتنی بڑی بے عقلی ہے کہ انسان پھر اس زمین کو پوجنے لگ جائے جس زمین کو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا. اور ہمارے لیے تو خاص طور سے یہ زمین اللہ نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے کہ پوری کی پوری مسجد، زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی اللہ تعالیٰ نے. یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی زمین کو اس کے لیے مسجد بنا دیا. سجدے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد ہی میں سجدہ کریں یا اپنے ہی گھر میں نماز پڑھیں، بس آپ کہیں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جعلت لی الارض کلھا مسجدا، او کما قال، اس طرح کے الفاظ حدیث شریف کے اندر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کی پوری زمین کو، کل کائنات کی زمین عبادت کے لیے ہے، مسجد ہے، کہیں بھی سجدہ کر سکتے ہیں. آپ غاروں میں ہوں، آپ جو ہے سمندروں میں ہوں، آپ پہاڑوں میں ہوں، آپ بیابان میں ہوں، صحرا میں ہوں، کہیں بھی ہوں آپ، نماز کا وقت ہوتا ہے تو انسان اللہ سے لو لگائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ نہ بہانہ کرے کہ یہاں پر تو کوئی مسجد نہیں ہے، یہاں پر تو گھر نہیں ہے، یہاں پر تو میرا مکان نہیں ہے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے بنایا ہے ہم سب کے نفع کے لیے، تمام مخلوقات کے نفع کے لیے، ہمارے لیے تو خاص طور سے اس کو مسجد بنا دیا گیا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں زمین کو بنا تمام مخلوقات کے لیے، ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے زمین سے، چرند پرند سب فائدہ اٹھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے اپنا گھر اس میں بساتے ہیں، اندر اسی کے اندر اپنا گھر بسا لیتے ہیں، کھانے کو ملتا ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں زمین کے اندر، اللہ فرماتے ہیں
فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں میوے ہیں، فاکہۃ، اس میں میوے ہوتے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے گچھوں والے درخت ہوتے ہیں، بھوں والے، گابوں والے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، کیونکہ عربوں میں کھجور زیادہ مشہور ہے، زیادہ عرب واقف ہیں، اس لیے خاص طور سے کھجور کا بھی تذکرہ کیا، ورنہ کتنی کھانے پینے کی نعمتیں آپ جان سکتے ہیں، کس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل فرمائی ہیں، آپ گن نہیں سکتے نعمتوں کو، خالی کھانے کی نعمتوں کو بھی آپ نہیں گن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے میوے، کھجوروں کے درخت، والحب ذو العصف والریحان، اور اسی طرح جو غلہ اگایا اللہ تعالیٰ نے، والحب دانہ، غلہ اگایا جو بھوسے والا ہوتا ہے، یعنی بھوسا ہوتا ہے غلہ، اور کچھ غلے ایسے ہوتے ہیں جو خالی پھول، جو ہے کچھ پھول کی شکل میں ہوتے ہیں، والریحان، پھول، پیڑ پودے، پھول اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اگائے۔ تو جو پورا نظام ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، کتنی ہریالی آ رہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میوے ہیں، اور اسی طرح کھجور ہیں، بھوسے والے غلے ہیں، اور خوشبودار پھول ہے۔ ریحان نام ہوتا ہے لڑکوں کا، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار جو پھول ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ریحان، عربی میں ریحان بولتے ہیں، ریحان نہیں بولتے عربی میں، تو ریحان لفظ آیا ہے۔ تو اس زمین میں یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے وہ جو ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے وہ آئیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جنات اور انسان دونوں کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس قدر نعمتیں دی ہیں، اب بتائیے تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں کو مخاطب ہے۔ کل بھی بتایا تھا کہ امت محمدیہ میں امت محمدیہ کی شریعت دونوں کے لیے، یا معشر الجن والانس، جنات اور انسان دونوں سے پوچھا جائے گا، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے، تمہارے پاس جو ہے ڈرانے والے نہیں آئے، سب سے پوچھا جائے گا۔ جنات سے بھی باقاعدہ انسانوں ہی کی طرح حساب ہوگا، جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جنات میں سے ایک جماعت نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، سورہ جن کے اندر 29ویں پارے میں اس کی تفصیل ہے پوری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جنات نے کی کچھ ٹیم نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو شریعت سب کے لیے ہے، لیکن ہم جو ہے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو اسی لیے ہم ان تک دعوت دین پہنچانے کے بھی مکلف نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ ایک مخلوق ہے، دوسری مخلوق ہے، آگے اس کا تذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا، انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ان آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا تذکرہ جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا۔ خلق الانسان، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ مٹی ہوتی ہے، مٹی جب سوکھ جاتی ہے تو اس پر آپ جو ہے انگلی مار کر دیکھتے ہیں، ناخن مار کر دیکھتے ہیں تو وہ کھنکھناتی ہے، آواز آتی ہے۔ کالفخار، ٹھیکرے کی طرح، ٹھیکرا برتن ہوتا ہے اس کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے، ایسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، انسان کی پیدائش مختلف اس سے ہوئی ہے، مختلف چیزوں سے، پوری تفصیل اس کی جو ہے دوسری آیت کے اندر بھی آئی ہے، خلق الانسان من نطفہ ثم خلق من مضغۃ معلقہ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اور پورے اس کی تفصیل ہے۔ اور جنات تو کس چیز سے پیدا کیا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، آگ سے پیدا کیا۔ ہمارا وجود کیا ہے، مٹی ہے۔ اب یہ مٹی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو زمین میں ہوتی ہے مٹی ہم اسی سے ڈائریکٹ اسی سے بنے ہیں،
بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا، لیکن ہم وہ مٹی نہیں جو زمین میں ہے کہ اسی سے بنایا، وہ گارا ہے، ہم پر جو ہے پانی لگے گا تو وہ گارا بن جائے گا۔ اسی طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا، وہ جو ہم آگ دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ بھی سیم وہی آگ ہے بالکل کہ جو ہے وہ جل جائے گی، آپ پانی ڈالو گے وہ ایک دم بجھ جائے گا، جنات بجھ جائیں گے، آگ سے بنے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کا رو مٹیریل ہے وہ آگ ہے، اور ہمارا جو رو مٹیریل ہے وہ مٹی ہے۔ تو جنات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے، تو وہ دوسری مخلوق ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اعلیٰ یعنی نعمتیں، قدرتیں، یہاں پر ہم قدرت کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ تو اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ نے انسان کو جو ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ٹھیکرے کی طرح پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے ہم کہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ ہی کی پوری تعریف ہو رہی ہے، اللہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے۔ مشرق یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایسٹ، مغرب جہاں پہ سورج غروب ہو جاتا ہے، ویسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں مشرق کا ایک ہی وقت میں، یہاں پر اگر سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ وہ طلوع بھی ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم رات ہے تو رات ہی رہے گی، بلکہ کسی دوسری جگہ دن ہے، یہاں دن ہے تو کہیں رات ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک جگہ سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں طلوع غروب ہو رہا ہے تو گویا دو مشرق ہوئے، دو جگہ طلوع ہو رہا ہے اور دو جگہ غروب ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ بالکل مطلب صحیح ہے کہ اللہ دونوں مشرق کا، جہاں جہاں وہ غروب ہو رہا ہے، جہاں جہاں وہ طلوع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا پروردگار ہے، ان سب کا مالک وہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ سورج کو ایک جگہ سے مختلف روزانہ نئی نئی جگہ سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے سورج جو ہے گرمیوں میں ایک سائیڈ میں چھپتا ہے، تو سردیوں میں آپ اندازہ کریں گے اس سائیڈ نہیں چھپتا، وہ تھوڑا سائیڈ میں چھپتا ہے۔ تو روزانہ چینج ہوتا ہے سورج کا محور، ہر جگہ روزانہ چینج ہوتا ہے، سورج کے چھپنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ سردیوں میں آپ غور کیجئے ایک سائیڈ سے نکلے گا، فل گرمی میں آپ غور کیجئے وہ دوسری سائیڈ سے نکلتا ہے۔ تو روزانہ وہ تھوڑا تھوڑا چینج ہوتے ہوتے آتا رہتا ہے۔ تو پورے سال یہی نظام ہے سورج اور چاند کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے، میں ان سب جگہوں کا مالک ہوں، ان سب طلوع ہونے کی جگہوں کا، چاہے دو ہوں، دو سے زیادہ ہوں۔ رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین و رب المغربین، سب کے اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسانوں کو اور جنات کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو دو سمندروں کو اس طرح چلاتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو سمندر بنائے، دونوں آپس میں ملتے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے، لا یبغیان، وہ دونوں اپنی حد سے آگے نہیں جاتے۔ آپ غور کیجئے جہاں بھی دو سمندر آپس میں مل رہے ہوں تو وہاں پر جہاں پر وہ مکس ہوتے ہیں، جوائن مرج ہو جاتے ہیں آ کر، تو وہاں پر آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ الگ سمندر ہے اور یہ الگ سمندر ہے، آپس میں ان کا رنگ اور جو ہے وہ سب نہیں ملتا۔ آپ غور کر سکتے ہیں جہاں پر بھی دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ یا پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کھارا پانی وہ اوپر رہتا ہے اور جو سمندر کا میٹھا پانی رہتا ہے، شیریں پانی، وہ نیچے رہتا ہے۔ تو پانی کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
سمندر کو ایسا بنایا، حالانکہ پورا ایک پانی ہے، وہ یا تو کھارا ہونا چاہیے یا پھر میٹھا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ میٹھا پانی الگ رہتا ہے اور کھارا پانی الگ رہتا ہے، تو گویا وہ دو ہوئے، دو ذائقے ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے سمندروں کو اس طرح چلایا، اللہ تعالیٰ سمندروں کو ایسے دوڑا رہے ہیں، ایسے چلا رہے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، لا یبغیان، کہ وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے کہ دونوں دریا سمندر کے بیچ جو ہے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پھر بھی دونوں کے درمیان ایک لکیر جیسی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو الگ الگ دریا ہیں، دو سمندر ہیں۔ پانی، حالانکہ پانی کو آپ ملائیں گے تو پانی وہ پورا پانی ہو جاتا ہے، بیچ میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بیچ میں کچھ چیز ہے کیا، لیکن دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک لکیر سی بن جاتی ہے جس سے صاف محسوس ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ یہ سمندر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سمندروں سے جو ہے موتی اور مونگا نکلتا ہے، جو ہے بڑے بیش قیمت جو ہے یہ جواہرات کے نام ہے، اللؤلؤ موتی اور المرجان مونگا، بہت بیش قیمت، بہت کوسٹلی اور مہنگا یہ جوہر ہوتا ہے۔ یہ سب سمندروں سے نکلتے ہیں، جتنے بھی جواہرات اور سونے چاندی جو ہے کھانوں سے اور سونوں سے اور جو ہے سمندروں کے اندر سے نکلتے ہیں، سیپ سے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے کہنے کے بعد کہ سمندروں سے جو ہے موتی وغیرہ نکلتے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے اندر کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے الجوار المنشآت، یعنی وہ جہاز جو سمندر میں اونچے، بہت اونچے ہیں، فی البحر کالاعلام، سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ الجوار بولتے ہیں دوڑنے والی چیزیں سمندر میں، کچھ بھی ہو سکتی ہیں، پہلے زمانے میں کشتی ہوتی تھی، آج کے زمانے میں جہاز ہے، بڑے بڑے جہاز۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وَلَهُ، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، وہ سب بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے ناؤ، جتنی بھی چیز ہو سکتی ہے چلنے والی، چاہے وہ آئندہ سالوں میں کوئی جہاز کے علاوہ نئی چیز پیدا ہو جائے، لیکن سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں رہیں گی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک کامن ورڈ کہہ دیا، سمندروں میں دوڑنے والی، بہت اونچی اونچی، انسان کچھ بھی بنا لے وہ سب اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی کے قبضے میں ہے وہ سب بڑے بڑے جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے کھڑے کیے گئے ہیں، اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان کچھ بھی کریٹ کر لے، کچھ بھی بنا لے اپنے پاس سے، اس کو وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہوتی ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو یہ ذہن دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو رہنمائی دیتے ہیں، اس کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کل من علیہا فان، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اس زمین پر ہے سب ختم ہونے والی ہے، فان فنا ہونے والے، ختم ہونے والی، مٹ جانے والی، ہر چیز کو زوال ہے، کوئی بھی چیز نہیں رہے گی۔ یہ دنیا، یہ جو ہے بیل بوٹے، یہ رنگ و روغن چیزیں، یہ شاندار محلات، یہ عمارتیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، سب چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں گی، سب فنا ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن سب کا سب تہس نہس ہو جائے گا۔ بچے گی تو کون ذات؟ اللہ تعالیٰ کی۔ قائم رہے گی تو کون ذات ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی۔ فنا کی اگر کسی کو نہیں ہے تو کس کو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کل من علیہا فان،
ہر چیز جو بھی اس زمین پر آپ کو نظر آ رہی ہے ختم ہو کر رہے گی۔ ہمارے پاس یہ ڈیل ڈول جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں اچھی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کیا گھمنڈ کرے گا؟ جو چیز ختم ہونے والی ہو انسان اس پر گھمنڈ کرے، کتنی بے وقوفی والی بات ہے، کسی بے عقلی بات ہے۔ مال پر انسان گھمنڈ کرے، اپنے بنگلے پر، اپنے محل پر، اپنے جسم پر آدمی گھمنڈ کرے، جس جسم کو جو ہے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائے گا سب، انسان اس پر گھمنڈ کرے، اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہو، تو بڑے خسارے کی اور نقصان کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر چیز جو اس پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ کتنی بہترین آیت ہے، اور تسلی کے لیے کسی کے جو ہے انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے بھائی کا، کسی کے بیٹے کا اور کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انسان کو اگر یہ آیت مستحضر ہے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کہ بیٹا کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے جو ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے چلے گئے، تو انسان کو سکون مل جاتا ہے، اسے معلوم ہوئے کہ ہاں ہر چیز ختم ہوگی تو انسان کو سکون ملے گا۔ تو اس آیت کو کم سے کم ہم یاد رکھیں، کسی کی موت کے وقت، وفات کے وقت کم از کم ہم اس آیت کا استحضار کر لیں، ہمیں یاد آ جائے کہ سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ ختم کون نہیں ہوگا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ صرف اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو بڑے جلال والی اور فضل و کرم والی ہے وہ باقی رہے گی۔ ذو الجلال والاکرام، بڑے جلال والی اور فضل و کرم والی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ماریں گے۔ اگر یہ ہوتا کہ جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، جو ارب پتی ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ دندناتا پھرتا ہے اس ملک کے اندر۔ کروڑ پتی ارب پتی کو اگر اللہ کے لیے اگر یہ اصول بنا دیتے کہ وہ اس کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا یا وہ نہیں مرے گا، تو وہ ظلم و زیادتی کرتا بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف ہے کہ یہاں پر ہر ایک کو موت آنی ہے، کوئی غریب ہو، کتنا ہی بڑا امیر ہو، بادشاہ ہو، سب کو موت آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان تو اس دنیا میں کوئی نہ پیدا ہوا اور نہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سب کو یہاں پر موت آنی ہے، کوئی بھی یہاں پر اس دنیا میں نہیں ٹکے گا۔ تو یہ تھوڑی بڑی نعمت ہوئی، اسی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ جو بھی آسمان و زمین میں ہیں سب اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ یسألہ، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں، وہ سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں، وہ سب چیزیں جو زمینوں میں ہیں۔ آپ دیکھیے ہر انسان، ہر جو ہے پرندہ چرندہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو دے گا؟ پرندے صبح صبح جاتے ہیں اور شام جو ہے خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ واپس آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انہیں کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ کوئی انسان ان کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جو ہے میرے بارے میں آپ سے میرے بندے کچھ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے بلاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے،
اپنا ہاتھ صرف اور صرف اللہ کے در پہ پھیلانا چاہیے، ایک ہی در کے ہو جانا چاہیے ہمیں، سجدہ صرف ایک اللہ کے سامنے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے سجدہ ہوگا تو ہمیں طرح طرح کے سجدے نہیں کرنے پڑیں گے۔ جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے وہ ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو ایک اللہ کے آگے سجدہ کرے گا وہ صرف اور صرف خدا وحدہ ہی کے آگے سجدہ کرے گا۔ تو یہ ایک سجدہ جسے ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں، یہ ہزاروں سجدوں سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک در جو اللہ تعالیٰ کا در ہے، کھلا ہوا در ہے، ہر وقت اوپن ہے وہ در، وہاں سے اگر ہم نہیں مانگیں گے تو ہم ہزاروں در سے مانگ لیں، ہمیں وہ نہیں مل سکتا جو ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کے در سے یہاں سے مل جائے گا۔ کسی وقت مانگ لیجیے آپ کو میں نے بتایا تھا، کئی بار بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مانگنے کے لیے کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ فلاں وقت میں مانگیں، کسی بھی وقت آپ مانگ لیجئے، کوئی بھی مانگ لیجئے، کتنا ہی مانگ لیجئے، کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کوئی یہ سمجھے کہ میں تو اب تک اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، میرا تو کوئی جو ہے حق نہیں بنتا مانگنے کا، ایسا نہیں ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ نے اعلان کر دیا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر حد درجہ ظلم کر چکے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اسی سے ہے جو مانگتے، جو ہے اسی سے مانگتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، کل یوم هو فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر روز کسی نہ کسی شان میں ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ جوہر دکھاتے ہیں اپنی قدرت کے، ہمارے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ جو ہے رحمتیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ انتظام فرماتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا روز ہم پر لطف و کرم ہوتا ہے، روز رحمت ہوتی ہے۔ اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ثقلان دو بھاری مخلوق یعنی انسان اور جنات، یہ دو بڑی مخلوق مانی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ان سے کہ اے دو بھاری مخلوقوں، عن قریب ہم تمہارے لیے جو حساب سے، تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ تمہیں ہم نے جو آزادی دے رکھی ہے یہاں پر گھومنے پھرنے کی، تمہارا حساب کتاب لیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے، فارغ ہونے والے ہیں ہم، ابھی ہم نے حساب و کتاب شروع نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی اور چیز میں مشغول ہے، اللہ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے حساب کتاب لینے کا، بلکہ اللہ کا ٹائم ٹیبل ہے کہ وہ حساب و کتاب مرنے کے بعد قیامت کے دن لیں گے، تو اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک نہ ایک دن آئے گا، تم دیکھنا کہ ہم حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے خالی پیدا کر دیا اور نعمتیں دے دی، اب ان کا حساب نہیں لینا ہے۔ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے نعمتوں سے بہت اچھا فائدہ اٹھایا، لوگوں کی خدمت کی، اور کچھ لوگ تھے کہ جن کو نعمتیں دی تھی اللہ نے، انہوں نے اس کو بڑی بدتمیزی سے اڑایا، اس کو برے کاموں میں خرچ کیا۔ اب انسان یہ سوچے کہ فلاں سے حساب نہیں ہوگا، ہم سے حساب ہوگا، یا اگر جس نے جو ہے بہت بری طرح نعمتیں خرچ کی ان سے حساب نہیں ہوا تو بہت غلط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے کہ سب سے حساب ہونا ہے۔ جس نے اچھی طرح خرچ کیا ہوگا اس کو ظاہر سی بات اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے بری طرح نعمتوں کو خرچ کیا ہوگا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ تو یہ احسان ہوا، تو یہ نعمت ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ حساب لیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا حساب لینا یہ بھی ایک نعمت ہے، احسان ہے، تاکہ جو لوگ مال کو بری طرح فضول کاموں میں خرچ کرنا چاہیں وہ نہ کریں۔ تو اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اے دو بھاری مخلوقوں، تم اپنے رب، اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ انسان اور جنات کے گروہ، معاشر بولتے ہیں پارٹی، جماعت، اے انسان اور جنات کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے پار نکلنا چاہتے ہو،
اف یو کین، اگر تم یہ کر سکتے ہو، فنفذو، دکھاؤ کر کے، پار نکل کر دکھاؤ ذرا. لا تنفذون الا بسلطان، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ دکھاؤ دیکھتے آپ نکلتے کہ نہیں، بلکہ بتا رہے ہیں کہ تم ہرگز نہیں نکل سکتے. لا تنفذون، کہیں نہیں جا سکتے ہماری طاقت کے علاوہ، ہمارے ہاتھ میں رہنا ہے، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں کر سکتے. لا تنفذون الا بسلطان، کہیں بھی چلے جائیے اللہ تعالیٰ ہی کے انڈر میں رہنا ہے. کہاں جا سکتا ہے انسان؟ دنیا سے باہر. دنیا سے باہر کیا ہے؟ 3 حصے میں جو ہے پانی ہے، 1 حصے میں خشکی ہے. سب چیز بحروں پر سب اللہ تعالیٰ کے ہیں. آسمان کے نیچے جائے گا، آسمان پورا اللہ تعالیٰ کا ہے. زمین ہی کے تو اوپر رہے گا انسان، پوری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. اسپیس میں اڑ جائے گا، اسپیس بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. کہاں جائے گا انسان؟ کہیں نہیں جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کی جماعت ہو، اگر تم آسمان اور زمین سے باہر نکلنا چاہو، اس کی حدود کو پھلانگنا چاہو، پھلانگ کر دکھاؤ. نہیں پھلانگ سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ تم اپنے جو ہے رب کی کون کون سے، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، پھر یہاں سے جو ہے ٹاپک چینج ہو رہا ہے، جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، کہ جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کا تذکرہ ہے کہ آگ کا شعلہ، شواظ من نار، آگ کا شعلہ، چنگاریاں، اور ونحاسن، تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، دھواں ہوگا جو تانبے کے رنگ کا ہوگا. فلا تنتصران، پھر تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. انسان کو جب عذاب دیا جائے گا جہنم میں تو وہ اپنا بچاؤ تھوڑا ہی کر سکتا ہے، وہ کسی چیز کو آڑے بھی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. فلا تنتصران، تو تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ غرض وہ وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب انشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا، پھٹ پڑے گا آسمان. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو آسمان ہو جائے گا جیسے سرخ گلاب ہو، کدھان، لال چمڑے کی طرح بالکل سرخ ہو جائے گا پھٹ کر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم جو ہے بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قیامت آ کر رہے گی، آسمان سب پھٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، تو سب اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، سب پورا قیامت کا منظر ان آیات میں کھینچا گیا ہے. اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو ہے غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور فَكَانَتْ وَرْدَةً، لال گلاب کی طرح ہو جائے گا، کدھان، ایسا لگے کہ جیسے لال چمڑا ہو. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے. وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تو نے بتا کیا گناہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا تھا، وہاں اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، ہمارے پارٹس باڈی کے بتائیں گے، سب خود ہی بتا دیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لا یسألو، انسان تو جھوٹ بول دے گا کہ جو ہے میں نے تو نہیں کیا. تو وہاں پر زبان کو لگام، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اسٹامپ. وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہاں جو ہے کہ انسان سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے کیا کیا کہ نہیں کیا، تو اس کا غلط مطلب نہ سمجھے. کوئی شخص اگر خالی ترجمہ پڑھے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی خالی ترجمہ پڑھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. وہ مراد نہیں ہے،
بلکہ مطلب یہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی انسان کے عذاب بتائیں گے، انسان سے بھی اور جن سے بھی، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب اگلوا دیں گے۔ آگے آ بھی رہا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اچھا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون، کہ جو مجرمین ہیں ان کو پہچان لیا جائے گا، ان کی شناخت ہو جائے گی، ول بی ریکگنائزڈ، انہیں پہچان لیا جائے گا، بسیماہم، ان کی علامتوں سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر کیا ہوگا؟ ان کو پکڑ لیا جائے گا سر کے بالوں اور پاؤں سے، سر کے بل انہیں بالنواصی پیشانی، سر کے بالوں سے ان کو پکڑا جائے گا، والاقدام اور پاؤں سے ان کو پکڑا جائے گا۔ مجرمین کی ایک خاص علامت ہوگی، ان کے چہرے میں نے آپ کو بتایا تھا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یہ آیتیں ہیں، اور دوسری ہے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ وجوہ یومئذ باسرہ۔ تو یہ سب الفاظ آئے، مطلب کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے ہنسمکھ خوش دل ہوں گے، دیکھنے سے لگے گا کہ ہاں یہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے، اور کچھ چہرے ہوں گے ایک دم بالکل بجھے ہوئے، لگے گا کہ ہاں یہ فیل ہوا ہے، قیامت کے دن وہ فیل ہو گیا۔ تو مجرموں کی پہچان ہو جائے گی، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کی علامتوں سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو پکڑنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ سر کے بالوں سے انہیں پکڑا جائے گا اور پیروں سے انہیں پکڑا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ہے وہ جہنم، جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا لے جا کر تو کہیں گے یہ ہے وہ جہنم، التي يكذب بها المجرمون، جس کو یہ مجرمین لوگ جو ہے ناٹتے تھے، جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اب دیکھو، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، جب سامنے آ جائے گی جنت اب تھوڑا انکار کر سکتے ہیں وہ، گویا ان کی گھنی بے عزتی ہو رہی ہے، اور زیادہ بے عزتی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا جہنم میں جانا طے ہے، ایک تو جہنم بتا دی، اس کو جہنم میں ڈال دیا، یہ بہت بے عزتی ہوئی، پھر اس کو اوپر سے یہ بھی کہہ رہے کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو تم انکار کر رہے تھے، بار بار اسے آڑ دلائی جا رہی ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ بڑا انکار کر رہے تھے تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے، کوئی جہنم وہنم نہیں ہے، مرنے کے بعد جو ہے کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھو جہنم، یہ وہی جہنم ہے کہ جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، جہنم میں کا کیا حال ہوگا کہ وہ چکر لگائیں گے، یطوفون، طاف یطوفو عربی میں اس کے معنی آتے ہیں چکر لگانا، طواف اسی کو بولتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، طواف کے معنی چکر لگانے کی آتے ہیں اصل۔ یطوفون، کہ وہ چکر لگائیں گے جہنمی، کہاں پہ؟ بینہا، کہ اس کے درمیان، یعنی جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن، اور اس کا جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، ادھر سے ادھر بھاگے پھریں گے۔ عذاب یہ نہیں صرف پانی کا ہوگا، بلکہ طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اس میں ایک پانی بھی ہے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کے درمیان ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، ناچتے پھریں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، جہاں پر نعمتیں ہیں وہ رحمتیں ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی ہے وہ قدرت ہے، اور جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس کے جو ہے آگے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن پھر انداز شروع ہوگا، یہ جہنمیوں کا تذکرہ تھا، تو آگے سے پھر جنتیوں کا تذکرہ ہوگا، جنتیوں کو کیا کیا نعمتیں نصیب ہوگی وہ اس کے بعد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔